السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا افغانی میاں خیریت سے ہو؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. کہاں چلے؟ ارے تھوڑا سا سر دکھ رہا تھا تو سوچا کہ تھوڑی چائے وائے پی لوں. آپ بھی چلے ہمارے ساتھ؟ کیوں نہیں، بالکل چلیں گے. پٹھان کیا خیال ہے؟ ہاں ہاں بالکل جائیں گے. پر چاہ تو ادو کی دکان کی پیے گے ہو. اس کے جیسی چاہ کوئی بناتا نہیں ہے. جو ایک بار پی لیتا ہے نا وہ ہیوائلا ہو جاتا ہے. چلو چلو. ڈرنکنگ اسپیشل. لو میری بھی ایک میٹنگ لگا دو. ارے دیکھو دیکھو امام صاحب چائے پینا ہے. ارے امام صاحب آپ اور چائے کی دکان پر؟ کیوں بھائی، تمہاری لائف میں مگر بیماری ہوتی ہے، ہمارے نہیں ہوتی. ہمارا بھی کبھی کبھی سر دکھتا ہوتا ہے تو ہم بھی چائے والے کی ملاقات لیتے ہیں. ایک نہیں دو دو پیو، ہمیں کیا. اللہ افغانی میری بات تو سن. میں نے سنا ہے کہ تمہارا کاروبار تو بڑا زور شور کے ساتھ چلتا ہے. کاروبار کی ترقی کا راز کیا ہے، مجھے بھی تو بتاؤ. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اچھا چلتا ہے. روزانہ ہزاروں کا ٹرن اوور ہے. ترقی کا راز کوئی خاص تو نہیں ہے، لیکن اب بھی کچھ مہینوں پہلے سینٹرل بینک سے 50 لاکھ کا لون اٹھایا تھا، اس کو کاروبار میں لگایا. اور رہی بات جو ہر مہینہ اس پر دیا جاتا ہے تو وہ اتنا معمولی ہوتا ہے کہ میری آمد سے آرام سے نکل جاتا ہے. اور لائف میں مزے تو اتنے ہیں کہ اب بھی 15 دن پہلے پریمیم سوسائٹی میں فل فیسیلیٹی والا ایک بنگلہ بنایا ہے جس میں 3 تو بیڈ روم ہے اور 2 آدمی آرام سے سو سکے. اتنے بڑے بڑے 2 ٹوائلٹ ہے، ایک سوئمنگ پول ہے اور ایک باغیچہ ہے. اور بھی بہت کچھ ہے. میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. بس ایک خواہش ہے جو پوری ہو جائے تو نور علی نور ہو جائے. وہ یہ ہے کہ میں اور میری بیوی حج کو جائے. الحمدللہ فارم بھی بھر دیا ہے. بس آپ دونوں دعا کرنا کہ نمبر نکل آوے. انشاءاللہ. اور پروفیسر صاحب آپ تو بتاؤ، آپ کی جاب کیسے چلتی ہے؟ الحمدللہ ہر مہینے 25,000 تنخواہ آتی ہے. اس سے گھر کا سارا خرچہ پورا ہو جاتا ہے. بٹ تمہاری بھابھی کی ایک خواہش تھی کہ گھر میں ایک 4 ویلر تو ہونی چاہیے تاکہ رشتہ داروں کے سکھ دکھ میں شرکت کر سکے، شادی بیاہ میں جا سکے اور چھٹیوں میں گھومنے جانا ہو تو بھی جا سکے. میں اس کی تلاش میں تھا. کل اخبار میں ایک پوسٹر آیا، اس میں لکھا ہوا تھا اوچھا بیاج بھرے تمہیں تمہاری گاڑی خریدی سکو چھو. پھر تو کیا تھا، پوسٹر میں جو نمبر دیا تھا اس پر میں نے فون ملایا، ضروری معلومات حاصل کی، کاغذات پور کیے اور مہینے کی 1 تاریخ کو شو روم سے نئی پیٹی پہ کھیچڑوں اٹھا لی. اس طرح تمہارے بھابھی کی خواہش بھی پوری ہو گئی. بس اتنا ہے کہ ہر مہینے ہفتے بھرنے پڑیں گے، وہ تو بھر دیں گے. پر تمہاری بھابھی تو خوش ہو گئی. پٹھان تم تو بتاؤ، تمہارے سب خیریت تو ہے نا؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. میں نے آپ دونوں کی ساری باتیں سنی کہ آپ دونوں کیسے ترقی کر رہے ہو. میں یہ ترقی کو ترقی مانتا نہیں ہوں. ترقی کا راستہ تو وہ ہے جو میں نے اپنایا ہے کہ جیب میں فٹاک سے پیسوں کا بندل آ جاتا ہے، راتوں رات کروڑ پتی آدمی کروڑ پتی بن جاتا ہے. ایسا کیا طریقہ ہے، ہمیں بھی بتاؤ. 1 منٹ رکو ذرا، میں چائے کی چسکی لے لیتا ہوں. ہاں میری ایک پرانی عادت ہے کہ میں چلتے پھرتے 5-50 روپے کی لوٹی ٹکٹ خرید لیتا ہوں اور اخبار میں پڑھتا رہتا ہوں کہ میرا نمبر نکلا کہ نہیں. ابھی 15 دن پہلے کی بات ہے کہ میں اخبار پڑھ رہا تھا تو اس میں کیا دیکھتا ہوں، میری 1 کروڑ روپے کی لوٹری لگ گئی. پھر تو کیا تھا، پورے خاندان میں خوشیاں ہی خوشیاں. میرے دوستوں نے بھی میری دعوت کی اور میں نے انجینئر کو بلا کے بنگلے کا آرڈر بھی دے دیا. اور مجھے میرے دوستوں نے مخلصانہ مشورہ دیا کہ
کہ بھائی بغیر محنت اور مشقت کے اتنی بڑی رقم تمہارے ہاتھ لگی ہے تو تم عمرہ کے لیے چلے جاؤ. الحمدللہ میں نے ٹور والوں سے بات کی ہے. ابھی 15 دن کے بعد میں اور میری بیوی اور میرے 3 بچے ہم 5 عمرہ کے لیے روانہ ہوں گے. آپ دونوں سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ پاک ہمارے عمرہ کے سفر کو آسان فرمائے. آمین. کیا حقانی کیسی رہی میری لوٹری؟ اسے بولتے ہیں دماغ، پٹھان کا دماغ. اپن تیرا پٹھان کا بچہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے چائے پیتے پیتے آپ لوگوں کی باتیں سنی، بہت افسوس ہوا. حقانی بھائی، آپ نے بینک سے 50 لاکھ کا لون لیا اور اسے کاروبار میں لگایا، اور پروفیسر صاحب آپ نے لون کے پیسے سے گاڑی خریدی، اور پٹھان تم لوٹری کے پیسے سے عمرہ کرنے جانے والے ہو. یہ سب ہمارے لیے ناجائز ہے. بیاج لینا اور دینا حرام ہے. ارے امام صاحب رہنے دو نے، کہاں سے یہ فتویٰ؟ تم تو نیرے مولوی ہو، تم تھوڑی مفتی ہو. میں نے دارالعلوم کا فتویٰ پڑھا ہے گوگل پر، اور کتاب میں بھی پڑھا ہے. ارے امام صاحب ہم یہ گوگل کے فتوے کو نہ مانے نہ جانے. ہم کو تو روبرو مفتی آ کر کہے تو ہی ہم مانے، ورنہ نہ مانے. چلو تو پھر دارالفتہ. ویسے بھی آج سنڈے ہے، پروفیسر صاحب کی بھی چھٹی ہے، اور آپ بھی آج نیورے لگتے ہو، اور پٹھان جو جب دیکھو تب چائے کھانے پر ملتے ہیں. چلو تو پھر. ارے او حقانی میرا چائے کے پیسے تو دیتے جاؤ. تو پٹھان دے دو نا. اس میں کیا ہو گیا؟ میری طرف سے دعوت. اللہ باقی تو خالی ہے، لگتا ہے بیوی نے حساب کر لی ہے. تم دے دو نا. یہ دیکھ میرا بھی خالی ہے. میں نے بھی ابھی عیسیٰ کے میرے سارے پیسے ویپاری کو حوالہ کر دیے. پروفیسر صاحب آپ دے دو نا. اللہ یار، پر میرے پاس تو کیش نہیں ہے. فون پے میں. جی فون پے ہے. چلو. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. کیا بات ہے امام صاحب، آج بڑے دنوں کے بعد مسلیوں کے ساتھ؟ لگتا ہے فجر کی نماز میں کوئی لوٹا بوٹا مارا ہے. نانا مفتی صاحب، فجر کی نماز تو بڑی عافیت کے ساتھ ہوئی. ایک مسئلہ لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے تشریف رکھیے. چائے بھائی پیو گے؟ بارک اللہ. فرمائے کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہمارے حقانی بھائی گاؤں کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے سینٹرل بینک سے 50 لاکھ کا لون اٹھایا اور جناب حج کو جانے والے ہیں. اور یہ پروفیسر صاحب الفلاح ہائی اسکول میں پروفیسر ہے. انہوں نے لون کے پیسوں سے گاڑی خریدی. اور یہ پٹھان ابھی ان کی 1 کروڑ کی لاٹری لگی ہے اور اس سے عمرہ کرنے جانے والے ہیں. میں نے جب ان کو بتایا کہ یہ سب ہمارے لیے ناجائز ہے تو الٹا حقانی بھائی تو میرے پر برس پڑے کہ تم تو نیلے مولوی ہو، تم کا مفتی ہو. ہم کو تو کوئی مفتی کہے تو ہم مانے. تو آپ ذرا ان کی شرعی رہبری فرمائیے. اچھا دیکھو بھائی، سب سے پہلے تو اللہ کا احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اور صحیح معنی میں مسلمان وہ ہے جو احکام اسلام کا پابند ہو. اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ جان لے کہ شریعت کی نگاہ میں یہ کام جائز ہے یا ناجائز. جیسا کہ آپ کے امام صاحب نے بتایا، اس سے مجھے یہ اندازہ لگتا ہے کہ آپ میں سے کسی نے بھی اپنے معاملے میں ذرا بھی تحقیق نہیں کی. اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ سب سود یعنی بیاج کے گناہ میں مبتلا ہو گئے ہو. اور آپ کے امام صاحب نے بالکل صحیح بتایا ہے کہ سود کا لینا دینا ناجائز، حرام، بلکہ بڑا گناہ ہے. اسی طرح سود کے سلسلے میں کسی بھی طرح کا تعاون کرنا
इसी तरह सूद के सिलसिले में गवाही देना, सूदी हिसाब लिखना और उसके सिलसिले में किसी भी तरह का ताउन करना बराबर दर्जे का गुनाह है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में साफ साफ फरमाया है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमल रिबा। अल्लाह पाक ने खरीद और फरोख्त को हलाल और सूद को हराम करार दिया है। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा अज़आफ़ुन मुज़ाफ़ा। ये ईमान वालों, सूद यानी ब्याज को बढ़ा चढ़ा कर मत खाओ। एक और जगह पर इरशाद खुदाबंदी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ये ईमान वालों, अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया हो उसको छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर तुमने ऐसा न किया तो फिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। यह कोई मामूली वईद नहीं है हजरात, इतनी सख्त वईद कुरान मजीद में और किसी भी गुनाह के लिए नहीं आई है जितनी सख्त वईद सूद लेने देने के बारे में आई है। इससे इस गुनाह की संगीनी का अंदाजा लगा सकते हैं। एक और आयत में अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। इस आयत का हासिल ये है कि वो लोग जो सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन कब्र से उठेंगे तो सीधे खड़े भी नहीं हो सकेंगे, बल्कि तिब्बतियों और दीवानों की तरह लड़खड़ाते हुए खड़े होंगे। अल्लाह ताला हम सब की इबादत फरमाए, आमीन। ये तो सूद की हुर्मत के मुतालिक सही कुरानी आयत थी। अब आपको उससे मुतालिक प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद के वबाल 73 यानी 73 किस्म के हैं। उनमें सबसे कमतर किस्म ऐसी है जैसे कोई अपनी माँ के साथ जिना करे। एक और हदीस में आता है कि सूद का एक दिरहम जिसको आदमी हासिल करे वो अल्लाह के नजदीक इस्लाम में 33 मर्तबा जिना करने से ज्यादा बड़ा गुनाह है। एक और फरमान नबी मैं आप सबको सुनाऊं, जिस कौम में सूद आम हो जाए वो कौम यकीनन यानी कासारी यानी दुष्काल में गिरफ्तार हो जाती है, और जिस कौम में रिश्वत फैल जाए वो कौम मरूबियत में मुब्तला हो जाती है। सूद की हुर्मत तो अकल से भी समझ में आती है कि वक्ती नफे के खातिर दायमी नुकसान को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। सूद में वक्ती नफा है और वो भी चंद लोगों का, लेकिन उसकी वजह से अखलाक इस कदर गिरते हैं कि वो लोग इंसानियत से निकल जाते हैं, और कुछ लोगों की वजह से पूरी कौम को माशी बुरान यानी आर्थिक परेशानियों का शिकार होना पड़ता है। मोहतरम मुफ्ती साहब, आपने कुरान, हदीस और अक्ल की रोशनी में सूद की हुर्मत को अच्छी तरह समझाया और हम सबको अपने गुनहगार होने का एहसास भी हो गया। लेकिन मुफ्ती साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि मौजूदा दुनिया में जहाँ सूदी कारोबार का दौर है, तो ऐसे में एक मुसलमान कैसे सूदी लेन देन से अपने दामन को बचा सकता है? क्या आपके पास इससे बचने के लिए कोई मुतबादिल सूरत भी है? अगर हो तो हमें बताओ ना। जी बिल्कुल, इस्लाम ने सूद से बचने के लिए कई जायज़ शर्तें बताई है। जैसा कि हक्कानी मियां आप कारोबार को तरक्की देने के लिए बजाय बैंक से लोन लेने के पार्टनरशिप का तरीका अपनाते, यानी जिससे कर्जा लेवे उसको कारोबार में पार्टनर बनावे। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको पार्टनरशिप के तरीके, उसूल आदाब जानने पड़ेंगे। उसके लिए आप फिर कभी दारुल इफ्ता वल इहसान में वक्त लेकर तशरीफ लाए, इंशाअल्लाह आपकी जरूर रहबरी की जाएगी। अरे और प्रोफेसर साहब, आपने भी गाड़ी खरीदने के लिए लोन का सहारा लिया, इससे अच्छा आप मुराबा का तरीका इख्तियार करते, यानी आपको गाड़ी की जरूरत है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो जिसके पास पैसे हो वो आपको नकद यानी कैश रकम से गाड़ी खरीद कर नफे के साथ उधार बेच दे, तो ये जायज शक्ल है। और पठान, तुम लॉटरी के पैसों से बहुत खुश हो कि आपको बड़ी रकम हाथ लग गई है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि आप तो सूद के साथ साथ जुए में भी मुब्तला हो गए हो। अरे भाई, ये खुशी चंद दिनों की है, वक्ती और आर्जी है, और उसका नुकसान दायमी है। वो कहते हैं ना, चंद दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात है। इसलिए आप सबको चाहिए कि आप सब वो सारी सूदी रकम जो बगैर रिवर्स के हासिल हुई है वो बगैर सवाब की नियत के गरीबों पर सदका करके सूद के वबाल से बच जाए, और उसको अपने जाती इस्तेमाल में हज उम्रा जैसी अजीम इबादतों में खर्च न करें। इंशाअल्लाह। मोहतरम मुफ्ती साहब,
میں اپنی طرف سے اور ہمارے مسلیوں کی طرف سے آپ کا خوب خوب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دے کر ہمیں سود کی حرمت اور اس کی تباہ کاریوں سے آگاہ فرمایا اور اسے بچنے کے لیے متبادل صورتیں بھی بتائی۔ ارے امام صاحب، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ یہ تو ہمارا فرض تھا جو ہم نے ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔